بی آمنہ کا انتقال بھی ہوتا ہے، وہ بھی بڑی دکھ بھری داستان ہے۔ حضرت آمنہ 25 سال کی عمر ہے، 25 سال سے عمر ہے، مکہ سے مدینہ جا رہی ہیں، 6 سال کا بچہ ہے، اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہے۔ پاس ایک خادمہ ہے ام ایمن، ام ایمن ہے، اللہ کے نبی کی والدہ ہیں، اور 6 سال کا بچہ ہے، اور مکہ سے مدینہ کا سفر ہے، مقام ابوا پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں آ کے دل پہ ایسا کچھ حملہ ہوا، اٹیک ہی کہہ سکتے ہیں کہ دل کا اٹیک ایسا ہوا، اور اٹیک ایسا ہوا کہ وہیں وہ گر گئی، اور نبی علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں کھلی ہیں اور بات نہیں کر رہی۔ اللہ کے نبی اپنی والدہ کے سینے پہ لپٹ کے رونے لگے، اماں جان بات تو کرے نا، کیا ہو گیا؟ اب وہ بچہ ماں ماں کہہ کے پکار رہا ہے، اور نبی کی ماں کوئی آواز کوئی پکار نہیں دے رہی، اور بالکل خاموش ہے بی بی آمنہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بڑی ہمت کر کے 2 جملے بولے ہیں، بیٹا کل حی میت، ہر زندہ نے مرتا ہے، ہر زندہ کو موت آنی ہے، کل جدید بال، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے، ہر ایک نے ختم ہوتی ہے، جوانی بڑھاپے کو پہنچ جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، بیٹا لیکن میں ایک بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، بیٹا میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو ساری دنیا کو معطر کرے گا، ساری دنیا کو تو پاک کرے گا، تو یتیم ہوگا لیکن در یتیم بنے گا، سارے یتیمیوں کا سربراہ بنے گا، جتنے یتیم ہوں گے سب کا سربراہ اللہ تجھے بنائیں گے، بچہ تجھے یتیمی کی حالت میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تیرا باپ بھی نہیں ہے، اور آج میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں۔ یہ باتیں کرتے کرتے حضرت آمنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت ام ایمن ہے، پاس کوئی ہے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس طرح قبر کھودی ہوگی، کس طرح حضرت آمنہ کو دفن کیا ہوگا، لیکن سیرت حلبیہ کے اندر اتنا لکھا ہے کہ جس وقت لے کے جانے لگی، اب بچہ جا نہیں رہا تھا، زبردستی لے کے گئے، راستے میں جیسے اللہ کے نبی کا ہاتھ حضرت ام ایمن سے نکلتا ہے، بھاگ کے دوبارہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھے، دوبارہ اس پہاڑ کے اوپر گئے، اور جا کے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر لوٹنے لگی۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی کی، اور جب میں قریب پہنچی تو نبی علیہ السلام کی زبان سے، ننھی زبان سے ننھے جملے نکلے تھے، اماں جان آپ کو تو معلوم تھا میرا کوئی نہیں ہے، آپ تو جانتی تھی کہ ابا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اماں جان مجھے کس کے حوالے کر کے گئی ہیں؟ اماں جان میرا آپ کے علاوہ کچھ نہیں۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا کہ آؤ جاتے ہیں، کہا بچہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، زبردستی میں نے بچے کو اٹھایا کہ اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں، اب جیسے چھوٹے بچوں کو، چیختے ہوئے بچے کو اٹھا کے لے کے جائیں کیا حال ہو؟ آپ سوچیں نا کہ نبی علیہ السلام 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ درد اللہ کے نبی کبھی نہ بھولے۔ ہم جس وقت مدینہ میں تھے تو ہم نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کی والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کے حضرت آمنہ کی قبر کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لیکن جس وقت ہم نے وہاں معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر بہت لمبا انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ پہاڑوں کے اندر پیدل چلنے کا سفر ہے، گاڑیوں وہاں نہیں جاتی۔ آج کے دور پہ آپ دیکھیں، آج اگر 25 سے 30 کلومیٹر پیدل سفر جاتا ہے پہاڑوں کا، مقام ابوا کے قریب جہاں پہ گاڑی روکتی ہے وہاں سے آگے کئی پیدل سفر جاتے ہیں، کوئی گھوڑوں پہ جاتے ہیں، کوئی اونٹوں پہ جاتے ہیں، کوئی کس طریقے پہ جاتے ہیں، کہا کہ مشکل ہے آپ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ آج سے 1400-1500 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی کی والدہ کا وہاں سے گزر، اس پر کیا حالات ہوں گے، کیا کھانے کی اشیاء ہوں گی، کس قسم کی سہولیات ہوں گی، کیا حالات ہوں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کی والدہ کا وہاں انتقال ہوا 57 سال کے بعد، 63 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے نبی حج کا سفر کر رہے ہیں، حج کا قافلہ ہے، 40 سے 50 ہزار صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں، مقام ابوا کے قریب جب پہنچتے ہیں اللہ کے نبی اپنی اونٹنی کا رخ پہاڑوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ راستہ تو یہاں ہے، بیت اللہ کا راستہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے رخ اس طرف کیوں کر دیا؟ 40-50 ہزار صحابہ نے بھی اپنا رخ مقام ابوا کے پہاڑوں کی طرف، جہاں اللہ کے نبی کی والدہ کی قبر تھی، اس طرف رخ کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام وہاں جب پہنچے قبر کے بعد، وہ سخت رنجیدہ تھے، اور قبر کے اوپر اللہ کے نبی لیٹ کے، اور نبی علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کے صحابہ سے برداشت نہ ہوا، صحابہ بھی بہت روئے کہ اللہ کے نبی کا وہ درد اور غم جو 6 سال کی عمر میں ملا تھا، آج 63 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی کی، اور آج بھی اللہ کے نبی کو وہی درد اور غم پہنچا، وہی درد اور غم جو 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو تھا، آج 63 سال کی عمر میں بھی اللہ کے نبی کو وہ درد اور غم۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، خیر میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہوتا ہے، ابھی یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی انکشافات ہوئی اور اس قسم کے واقعات سامنے آئے کہ ہر طرف یہ چرچا تھا کہ نبی آخر زمان کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہودی تلاش کر رہے تھے کہ کس گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوگی، کون سا وہ گھر ہوگا جس گھر کے اندر نبی آخر زمان کی پیدائش ہوگی۔
جگہ جگہ تلاش کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ ساری کی ساری علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وہ نبی عطا کیا ہے جس نبی کے آنے کی ہر ایک منتظر تھے، ہر ایک انتظار کے اندر تھے۔ سب سے زیادہ یہودی انتظار کے اندر تھے، سب سے زیادہ انتظار کے اندر تھے بنی اسرائیل کہ نبی آخر الزمان جس وقت آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، جب پتہ چلا کہ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، سارے کے سارے مخالف ہو چکے تھے۔ حالانکہ جانتے تھے اللہ کے نبی کو، ایک ایک علامات اللہ کے نبی کی پڑھی ہوئی تھی، تورات زبور کے اندر ہر جگہ اللہ کے نبی کی علامات لکھی ہوئی تھی۔ اتنی اللہ کے نبی کی علامات تو دور کی بات، نبی علیہ السلام کے یاروں کی علامات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کا پہلا دوست ہوگا ابو بکر ہوگا، دوسرا دوست ہوگا حضرت عمر ہوں گے، یہ صفات ہیں، ایسے ان کے نقشے ہوں گے، فلاں ہوا، ہر ایک بات لکھی ہوئی تھی۔ جانتے تھے لیکن پھر بھی ایمان لے کر اللہ کے نبی کی صفات تو واضح معلوم تھی۔ آتے قرآن کہتے ہیں ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کیسے نہ جانتے ہیں؟ ان کی کتابوں کے اندر لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے نا، کئی بار میں نے سنایا کہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، جوانی کی عمر تھی، ایک شام کے سفر پہ قافلے کے ساتھ کے وہاں کے قافلے سے آگے پیچھے ہو گئے، وہاں جا کے بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، سامنے سے ایک شخص گزرتا ہے، وہ آ کے حضرت عمر کے پاس بیٹھتا ہے، حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام عمر ہے؟ کہا جی عمر، خطاب کے بیٹے ہو؟ جی خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا تو مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا اس کو چھوڑ، ایک پرچی نکالتے ہیں، کہا اس کو اوپر تو لکھ، اس پرچے کو اوپر تو لکھ کہ جب تو خلیفہ بنے گا اور جس وقت تیری حکومت ہوگی اور تو میری جتنی فلاں فلاں جائیداد ہے، فلاں زمین ہے، اس جگہ تو سارے کے سارے ٹیکس معاف کر دے گا۔ عمر کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، مجھے کہتے تو خلیفہ بنے گا، میں تو وہ بدبخت ہوں کہ 5 اونٹ مجھ سے چرانے نہیں ہوتے، گھر جاتا ہوں باپ مجھے مارتا ہے، اور یہ مجھے کہتے تو خلیفہ بنے گا، تو خلیفہ بنے گا، مجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا میں پریشان ہوں، کہا میں تجھے قافلے تک پہنچاؤں گا، کہا میں نے ویسے ہی لکھ کے دے دیا، نیچے اپنا نام بھی لکھ کے دے دیا، کہا اللہ کا کرنا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، بکر صدیق خلیفہ بنے، اور بکر صدیق کے خلاف کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف قافلہ بھیجتے ہیں کہ جا کے بیت المقدس کو فتح کیا جائے۔ جب وہاں قافلہ جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم بغیر جنگ کے چابی دے دیں گے، آپ بتاؤ آپ کا امیر کون ہے، آپ اپنے امیر کو بلاؤ، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم نے کتابوں کے اندر چند علامات لکھی ہیں، اگر ہم اس علامات کو دیکھیں گے ہم بغیر جنگ کے چابیاں بیت المقدس کی آپ کے ہاتھ میں ڈال دیں گے۔ حضرت عمر کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ آئیں تو اس کے بعد آگے فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر وہاں سے نکلتے ہیں، 7 خادم ہیں، ایک سواری ہے، 2 آدمی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو دونوں سوار ہوتے ہیں تو جانور کے اوپر ظلم ہے، ایسا کرتے ہیں، پہلے میں سوار ہوتا ہوں پھر تو آنا، جیسے مثال کے طور پہ 1 کلومیٹر میں سوار ہوں گا تو پیدل چلنا، اگلا کلومیٹر تو بیٹھ جانا، میں پیدل چلوں گا۔ غلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، خیر سوار ہوتے ہیں، چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، وہ باری ایسی ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین کے چلنے کی باری ہوتی ہے، غلام کے اوپر بیٹھنے کی باری ہوتی ہے۔ غلام کہتے ہیں امیر المؤمنین پیچھے سفر میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو سامنے حکومت ہے، اب تو مذاکرات ہونے ہیں، آمنے سامنے باتیں ہوں گی، معاملہ اور ہے، آپ ایسا کریں میں آپ کو اپنی جگہ ہدیہ دے دیتا ہوں، اپنی باری آپ اوپر آ جائیں، میں نیچے آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمر ہوں، عدل کروں گا، انصاف کروں گا، عمر ایسا نہیں کر سکتا کہ میری باری چلنے کی اور میں سواری پہ بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو بیٹھے گا میں ہاتھ کے اندر لگام پکڑ کے جاؤں گا۔ حضرت عمر چلتے ہیں، جب وہ سامنے سے دیکھتے ہیں، کہا یہ جو سواری جس کے ہاتھ کے اندر لگام ہے یہ امیر المؤمنین ہے؟ کہا جی یہی ہے۔ کہا کہ ان کے کپڑوں کے پیبند گنو، کہا 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ جب جا رہے تھے تو غلام کہنے لگے امیر المؤمنین مذاکرات ہوں گے، نئے کپڑے پہن کے جاؤ۔ کہا نہیں، میں نے لوگوں کی خاطر تو کچھ نہیں کرنا، میرے جو میرے 2 یار گزرے ہیں میں نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، مجھے کیا ہے جس سے میرے مذاکرات ہوں۔ 17 پیبند لگے ہوئے کپڑوں کے اندر، ایک ایک علامت دیکھی، ہاتھ میں چابیاں دے دی۔ وہ جو بوڑھا بابا تھا، بویں سفید ہو چکی ہیں، وہ لاٹھی کے سہارے آتا ہے حضرت عمر کے پاس، پرچی نکال کے دیتا ہے حضرت عمر کو۔ کہا معلوم ہے یہ وقت، یاد ہے اس تحریر کو، آپ کا دستخط ہے یا نہیں؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا جی بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لکھائی بھی میری ہے، دستخط بھی میرا ہے، لیکن رعایا کے مسئلہ ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی حکمران بنوں گا، میں بھی خلیفہ بنوں گا، میں یہاں اس جگہ کو فتح کروں گا۔ کہا تو پہلے یہ تو بتا کہ تجھے یہ معلوم کیسے ہوا؟
کہا میں گھر کے اندر تورات کی تلاوت کر کے نکلتا ہوں، وہاں میں پڑھتا ہوں کہ نبی آخر زمان آئیں گے، ان کے دوست ہوں گے، پہلا دوست ہوگا جس کا نام ابو بکر ہوگا، یہ اس کی صفات ہوں گی، دوسرا یار ہوگا اس کا نام عمر ہوگا، یہ اس کی صفات ہوں گی۔ پوری کتاب کے اندر آپ کا نقشہ پڑھ کے آتا ہوں، باہر آتا ہوں آپ پہ نگاہ پڑتی ہے، حیران ہوں یہی نقشہ بھی کتاب میں دیکھ کے آیا ہوں، یہی چہرہ، یہی آنکھیں، یہی ساری جسامت ابھی کتاب میں پڑھ کے آیا ہوں۔ آ کے تجھ سے پوچھا تو عمر ہے؟ تو نے کہا عمر ہوں۔ خطاب کا بیٹا ہے؟ ہاں خطاب کا بیٹا ہوں۔ فلاں ملک سے آئے ہو؟ ہاں فلاں ملک سے آیا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا یہ وہی نوجوان ہے جو قافلے سے جدا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو امیر المؤمنین بنائیں گے، اللہ اس کو خلیفہ بنائیں گے، یہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اس وقت میں تیرے پاس یہ پرچی لے کر آیا تھا، تو مذاق کر رہا تھا اور تو مذاق سمجھ رہا تھا کہ میں 5 اونٹ نہیں چرا سکتا، میں ملک کا خلیفہ کیسے بنوں گا؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ یہودی سب جانتے تھے، یہودی سب جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کیسے ہوں گے، اللہ کے نبی کے والد کیسے ہیں، والدہ کیسے ہیں، یار کیسے ہیں، ہر ایک چیز کا معلوم تھا، لیکن صرف حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ایمان لے کر نہ آئے کہ یہ ہماری نسل میں پیدا کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے نبی ہماری نسل میں کیوں نہ آئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے، پھر اللہ کے نبی کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی مکمل بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش ہے، کوشش کیا کریں ٹائم پہ 1 بجے آ جائیں کہ اللہ کے نبی جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی آخر الزمان کی 63 سالہ زندگی، اللہ کے نبی کی پیدائش، اللہ کے نبی کا بچپن، غار حرا میں اللہ کے نبی کی عبادات، اللہ کے نبی کی 11 بیویاں، ان کے ساتھ سلوک، غزوات، اللہ کے نبی کے کتنے 27 غزوات میں جانا ہوا، ہر غزوے کو پوری مکمل 63 سالہ زندگی نبی علیہ السلام کی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اللہ رب العزت کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ 63 سالہ زندگی بیان کروں گا۔ آپ سے بھی گزارش ہے، کوشش کیا کریں